بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کل ہر ملک اور ہر شہر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اس ویڈیو میں 10 دلچسپ اور اہم ایکٹیویٹیز آپ سے شیئر کروں گا، جس سے نہ صرف آپ کا وقت مفید اور خوشگوار گزرے گا بلکہ آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کو دبا کر گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کرے گی۔ چلیں ویڈیو شروع کریں۔ نمبر 10 پر ہے پلاننگ، یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کی ہم پلاننگ ضرور کریں کہ ہم نے کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ ایسے کئی کام ہیں جو ہم لاک ڈاؤن میں باہر جا کر کر سکتے ہیں، جو باہر کے کام ہیں ہم ان کو بھی بالکل مس نہ کریں، اور جو گھر کے ہیں ان کو بھی ہم کریں۔ ان سب کاموں کو کسی کاغذ پر لکھ کر ان کے لیے اوقات مقرر کر لیں۔ اس سے آپ بہت آسانی سے وہ کام کر پائیں گے، ورنہ وقت تو بہرحال گزر رہا ہے۔ بھرپور نیند کرنا۔ ڈاکٹرز کے مطابق 6 سے 8 گھنٹے نیند ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سے ہمارا مدافعتی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم اپنی ریپیئر شروع کرتا ہے۔ اس لیے رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر ہم اپنے کام انجام دے سکیں۔ نمبر 8 پر ہے ورزش، ایکسرسائز کرنا۔ آج کل اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ باہر کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، تو گھر میں ہی اس کا بندوبست کر لیا جائے۔ ورزش سے ہمارے جسم میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے پورے بدن میں خون مکمل طور پر گردش کرتا ہے۔ ورزش ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے، جس میں دل کے امراض، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ تو ورزش کو ہم اپنی روٹین بنائیں۔ نمبر 7 پر ہے بی پولائٹ، نرم رہیں۔ ہمارا زیادہ ٹائم گھر پر گزر رہا ہے، اس لیے گھر میں رہ کر ہر روز ایک جیسے کام کر کے بوریت ستانے لگتی ہے۔ مزاج میں چڑچڑاپن بھی بسا اوقات آ جاتا ہے، جس سے گھر میں عدم برداشت کی فضا سے بچنے کے لیے ہر ایک کو پولائٹ رہنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے رویے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم نرمی اور درگزر سے کام لیں گے۔ نمبر 6 ہے کریٹ ایکٹیویٹیز۔ گھر میں خوشگوار فضا بنانے کے لیے ایک مؤثر کام یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کریٹ کریں جس میں ہم مشغول رہیں، جس سے ہمارے اندر مثبت سوچیں آئیں گی، جیسے ڈرائنگ کرنا، پینٹنگ کرنا، اگر سوئمنگ پول اویلیبل ہے تو سوئمنگ کرنا، بچوں کو سوئمنگ سکھانا، یا گھر مل کر کوئی ڈش وغیرہ تیار کرنا۔ اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم مل کر اپنا وقت اس میں صرف کر سکتے ہیں، اور ان پازیٹیو چیزوں میں ہمارا وقت بہت خوشگوار گزر سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہم کر کے اپنا وقت مثبت کاموں میں لگا کر اپنا وقت خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے گھر کی ڈیکوریشن کرنا۔ ابھی ہمارا زیادہ ٹائم گھر پر گزر رہا ہے تو گھر کا حق بھی پورا ہو جائے۔ اگر اسباب میسر ہوں تو گھر میں چونا پینٹ ڈسٹمبر کیا جائے، کیونکہ آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے، تو پہلے ہی یہ کام ہم نمٹا دیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم گھر کی سیٹنگ تھوڑی چینج کر کے دیکھ لیں۔ گھر کی سیٹنگ چینج کرنے سے آپ کو بالکل فریش اور نیا محسوس ہوگا۔ نمبر 4 کال ملائے۔ آج کل ہر کوئی فارغ ہے۔ پہلے تو اگر ہم کسی کو کال کرتے تھے تو پہلے سوچتے تھے کہ پتہ نہیں فارغ ہوں گے یا نہیں، لیکن آج کل تو ہر ایک کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، تو پھر دیر کس بات کی، فون اٹھائیں اور اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو، اپنے نئے اور پرانے دوستوں کو کال ملائیں اور ان رشتوں کو تازہ کریں، لاک ڈاؤن کے احوال پوچھیں اور باتیں شروع کریں۔ اس سے آپ کو ایک نئی خوشی ملے گی جس کا اثر آپ پر دیر تک رہے گا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 3 کتابوں سے رشتہ جوڑیں۔ کتابیں بہترین دوست ہیں۔ میں اسکول اور کالج کی بکس کے علاوہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت دلچسپ اور معلوماتی ہوتے ہیں۔ کتاب چونکہ دوست کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے دوست رکھنے چاہیے۔ یعنی کتاب بھی آپ ایسی چنیں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ پہنچے، تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے آدمی آج بھی روزانہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کتابوں کے مطالعے سے آپ کے علم و عمل کو ترقی ملتی ہے۔ نمبر 2 غریبوں کی مدد کریں۔ بحیثیت انسان ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں کی مدد ہر ایک کی جا سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو۔
ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ پاک برکت دیں گے۔ اور برکت ایسی چیز ہے جس کو صرف مسلمان سمجھ سکتے ہیں۔ جس چیز میں برکت آ جاتی ہے وہ تھوڑی چیز بھی بہت ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ ایک امتحان ہے، اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر دوڑائیں، کون ہے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ان کی مدد کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں سکون کسے کہتے ہیں اور گہری نیند کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نہیں کہ ان لوگوں پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود اپنی جالوں پر ظلم کرتے تھے۔ پیارے نبی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر کے لوٹ آئے اور وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ تعلق بنا لیں، جتنی کمی کوتاہی ہوئی اس پر معافی مانگ کر نئی زندگی شروع کر لیں۔ نماز کی پابندی ہو، مسجد میں اگر نہیں جا سکتے گھر ہی میں گھر والوں کے ساتھ مل کر جمعات کا اہتمام ہو، روزانہ تلاوت اور تسبیحات، درود شریف اور استغفار کا اہتمام ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس دوبارہ نئی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے اور وہی چہل پہل شروع ہو جائے گی جو اس سے پہلی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔